پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھرپور زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ امریکی جریدے کی بھی آپریشن غضب للحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق۔ پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ۔ پاکستان نے گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کی فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ افغانستان میں فتنہ الخارج کی موجودگی کے شواہد UN رپورٹس میں پیش کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چمن سیکٹر میں خفیہ اطلاعات پر افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب کارروائی میں ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک اور 3 کو زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے ہلاک اور 665 سے زائد زخمی ہو چکے۔ 188 چیک پوسٹیں تباہ اور 31 پوسٹوں پر قبضہ۔ 192 ٹینک بختر بند گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ۔ افغانستان بھر میں 56 مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر حکومتی ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کے لیے اراکین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت سے متعلق اپوزیشن تقسیم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے دعوت قبول کر لی، جبکہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے بانی PTI سے عدم ملاقات کو جواز بنا کر بریفنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ بانی PTI بریفنگ میں شرکت کریں۔ اپوزیشن وزیر اعظم کی بات سنے اور اپنی بات بھی کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا۔ شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ قم مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا شہید ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے۔ ایران کی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ خلیج عرب ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں ہے۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے جا چکے۔ ہمدان اور اصفہان میں 18 ایرانی فوجی شہید ہوئے۔ ایرانی ہلال احمر کی رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی 16ویں لہر جاری۔ پاسداران انقلاب کا امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ۔ بتایا کہ جنگ میں 680 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب، یروشلم، رام اللہ اور حیفا پر مزید میزائل اور ڈرون داغے گئے، جس کے بعد خطرے کے سائرن بھی بج اٹھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مغربی گلیلی میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ بری بارک میں اسرائیلی آرمی کے بنیادی ڈھانچے پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا۔ شیخیزہ کے علاقے میں امریکی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ بحیرہ ہند میں امریکی فوجی ٹیم کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب ریفیولنگ کی جا رہی تھی۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ۔ امریکی صدر نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی آ جائے گی۔ جہازوں کے انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ آل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی۔ اقدام کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے دوران تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ ہے۔
امریکی فوج کو ہتھیاروں کے ذخیرے کی کمی کا سامنا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر دفاعی کمپنیوں کی ایگزیکٹو سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ملاقات میں اسلحہ سازی کی رفتار تیز کرنے پر بات کی جا سکتی ہے۔ نائب وزیر دفاع $50 ارب کے اضافی بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ریتھیون کمپنی ٹوماہاک میزائلوں کی پیداوار 1000 سالانہ تک بڑھانا چاہتی ہے۔ دفاعی کمپنیوں پر دباؤ ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو منافع دینے کے بجائے پیداوار بڑھانے پر توجہ دیں۔ ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ پر ٹرمپ تنقید کی زد میں، امریکی سینیٹرز نے سوالات اٹھا دیے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ایلزبتھ وارن نے کہا کہ یہ غیر قانونی جنگ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ایران سے متعلق کوئی منصوبہ نہیں، جنگ میں مارے گئے افراد کے بارے میں صدمے کا شکار ہیں اور جنگ ختم کرنے کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر نے کہا کہ انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد وہ پہلے سے زیادہ تشویش کا شکار ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کا جواز ہر گھنٹے بدل رہی ہے۔ کبھی رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے تو کبھی نیوکلیئر ہتھیار، کبھی میزائل، کبھی اپنا دفاع اور کبھی جارحیت۔ اگر جواز بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو منتخب کر لیا گیا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب کر لیے گئے۔ مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب اسمبلی آف ایکسپرٹس کی جانب سے کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری حکام نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کی تدفین سے قبل یادگاری تقریب منعقد کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنئی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد برادر خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے صدر ایردوان کو برادر خلیجی ممالک کی قیادت سے اپنے حالیہ روابط سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی تنقید۔ مودی کے دورہ اسرائیل نے بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ ایران پر حملے سے قبل مودی کے دورہ نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ عالمی میڈیا کے مطابق مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کو ذاتی مفادات کی نظر کر دیا۔ مودی نے نیتن یاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کروائی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی نے خطے میں فضائی آپریشن درہم برہم کر دیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق گزشتہ 4 روز کے دوران پاکستان سے خلیجی ممالک کو جانے اور آنے والے 600 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہزاروں مسافروں کو پریشانی کا بھی سامنا ہے، جبکہ ایئر لائنز کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ، پہلا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ کولکتہ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ دلچسپ ٹاکرا پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ پروٹیز ناقابل شکست کی حیثیت سے سیمی فائنل تک پہنچے۔ جنوبی افریقی ٹیم کی خامی رہی کہ وہ ناک آؤٹ مرحلے میں اپنا ردھم کھو بیٹھی اور فیورٹ ہونے کے باوجود ایونٹ سے باہر ہو جاتی رہی۔ کیوی ٹیم میں آل راؤنڈرز کی بھرمار۔ جنوبی افریقہ مسلسل دوسری بار، جبکہ کیویز 2021 کے بعد پہلی بار فائنل میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔